نہیں، میرا سوال ہے وظیفے جیسے رزق کا وظیفہ ہے اور شادی کا وظیفہ ہے، تو یہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اب پہلا ہے رزق کا وظیفہ، کہ مطلب ایک شیخ نے بولے تھے کہ ہر عصر کی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا، اول آخر درود شریف پڑھنے کا، اور پھر رزق کی دعا کرنے کا۔ اور دوسرا ہے شادی کا، تو ربی انی لما انزلت، یہ آیت ہے، اس کو 300 بار ہر روز پڑھنے کا۔ اور اسی طرح سے ایک آیت ہے جو قرآن کی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو یہ 100 بار پڑھنے کا روز۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں شیخ؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ سوال کرے تھے، تو شیخ نے بولے تھے یہ مطلب حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے جتنے بھی اذکار آپ نے ذکر کیے ہیں اور جنہیں وظیفے کا نام دیا جاتا ہے، جس کے اندر تعداد متعین کی جاتی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دعا عبادت ہے، اور ہر کوئی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ دعا یہ عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جس طریقے سے نماز سے عبادت ہے، تو اس کے ہر حصے کو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تعداد کو بھی۔ فجر میں آپ 2 رکعت پڑھتی ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھتی، ظہر میں آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں، 2 رکعت نہیں پڑھتی، عصر میں بھی یہی معاملہ ہے، مغرب میں آپ 3 رکعت پڑھتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتی۔ نوافل میں آپ کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی، آپ جتنی چاہے نوافل پڑھیں۔ تو آپ پہ اب غور کریں گے کہ نوافل کی تعداد متعین نہیں کی گئی، اگر کوئی شخص سے نوافل کی تعداد کو متعین کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی ہی نفل آپ کو پڑھنی ہے، تو کیا وہ صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین نہیں کیا، اور کوئی شخص سے کوئی شیخ آ کر کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو ڈیلی 100 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، یا ڈیلی 10 رکعت آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے، تو ہم کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی، تو آپ پہ کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ تھی۔ اب آپ آئیے، آپ کو جو اذکار اور وظیفے بتائے گئے ہیں ان میں جو تعداد بتلائی گئی ہے، یہ تعداد تو کہیں بھی احادیث کے اندر نہیں ہے، اس لیے تعداد متعین کرنا بھی غلط ہے۔ جو وقت بتایا گیا ہے، یہ وقت بھی کہیں نہیں ہے کہ اس وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، جمعہ کے دن خاص طور پہ اس ٹائم پہ آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ جمعہ کے دن عام دعا کرنے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن خاص دعا کو خاص وقت میں کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، ورنہ یہ چیز بدعت میں آ جاتی ہے۔ تعداد بھی آپ متعین کرتے ہیں، متعین نہیں ہے تو بدعت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری یہ کہ کسی بھی آیت کو کسی خاص سے کام کے لیے، وظیفے کے طور پہ جیسے نکاح کے لیے یا جاب کے لیے اس آیت کو آپ پڑھیں، یہ کہنا یعنی اس طریقے سے متعین کرنا بھی ثابت ہونا چاہیے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بتلایا ہو کہ آپ اتنی بار پڑھیے تو آپ کی شادی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ حکومت ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، یعنی خرچ وغیرہ نہیں اٹھا سکتا ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ نہیں بتلایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وظیفہ بنا سکتے تھے، بتا بھی سکتے تھے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کو بتائی گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتلاتے۔ تو اس طریقے کی چیزیں کرنا، یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا، یہ بہت زیادہ مناسب نہیں۔ ہاں، آپ عام دعائیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ احادیث کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ساری چیزیں رب تعالیٰ سے مانگی جائیں گے، اور صحابہ کرام ہر چیز رب تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی جو ضرورت ہے وہ دعا کریں آپ، اس کے لیے نہ کسی خاص آیت کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص تعداد میں کسی آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی وقت متعین کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں اور بدعت بتاتی ہے۔ اس لیے آپ کو نکاح کی ضرورت ہے تو آپ نکاح کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کریں، جو قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں آپ دعا کیجیے،
جو قبولیت کے مقام ہیں ان مقام پہ آپ دعا کیجیے. یہ سب احادیث سے ثابت ہے، یہ آپ کیجیے تو آپ سنت کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں.